على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. اهدنا الصراط المستقيم بیان للمعونة المطلوبة فكأنه قال كيف أعينكم فقالوا اهدنا وإفراد لما هو المقصود الأعظم. آج الحمدللہ بیضاوی شریف کا سبق نمبر 29 اور سورۃ فاتحہ کی تفسیر جاری ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم میں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ 3 باتیں فرمائیں گے. ایک تو ہے کہ اس جملے کا ما قبل کے ساتھ ربط، اس حوالے سے گفتگو ہوگی. نمبر 2 ہدایت کا کیا معنی ہے. نمبر 3 صراط مستقیم. اسے کتنی باتیں ہوں گی؟ 3 باتیں. سب سے پہلے کہ یہ جو اہدنا الصراط المستقیم یہ جملہ ہے، اس کا ما قبل کے ساتھ ربط کیا ہے. اہدے تو انت ضمیر اس کے اندر ہے، نا مفعول اول ہے، الصراط موصوف ہے، المستقیم صفت ہے. موصوف صفت مل کر یہ دوسرا مفعول ہے. تو ادھر اہدے جو ہے الا لام کے واسطے کے بغیر دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہے. یہ اہدے فعل فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، امر کا صیغہ ہے نا، انشائیہ ہے. تو اس کا ما قبل کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تو شارحین بیضاوی 2 قول لکھتے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ جملہ مستانفہ ہے. اس کا ما قبل کے ساتھ کیا رابطہ؟ ایک سوال پیدا ہوا. مستانفہ جملہ اس کو کہتے ہیں جو سوال مقدر کا جواب ہو. تو پیچھے کہ بندے اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کرتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے. گویا کہ اللہ نے اب بندوں سے پوچھ لیا کیف أعینکم، میں تمہاری مدد کیسے کروں؟ تو بندوں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دو، اس میں مدد فرما. تو یہ جملہ ہوا مستانف. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ مستقل یہاں سے جملہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی، تو یہ جملہ مستانفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اہدنا الصراط المستقیم. تو قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا وہ فرماتے ہیں بیان للمعونۃ المطلوبہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ سے معونت مدد مانگی ہے. جو ہماری معونت مطلوبہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے ہم نے کیا مانگا؟ صراط مستقیم. صراط مستقیم. فَكَأَنَّهُ قاضی سے فرماتے ہیں گویا کہ اللہ نے پوچھا بندوں سے کیفا، کیسے، اعینکم، میں تمہاری اعانت کروں، مدد کروں. تو بندوں نے کہا اہدنا، یعنی اہدنا الصراط المستقیم. دوسرا یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم مدد مانگتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، استعانت. کس چیز کی استعانت؟ اس کو ہم نے آگے جو ہے نا الگ طور پہ مقصود اعظم کو بیان کیا گیا. جو صراط مستقیم کی ہدایت کی طلب ہے نا، یہ کیا ہے؟ ہمارا مقصود اعظم ہے. مقصود اعظم ہے. اچھا، تو یہاں تک تو یہ بیضاوی شریف کی عبارت تھی. آپ نے معنی سمجھا. افراد کا معنی اکیلے، الگ کر کے بیان کرنا. کس کو؟ جو مقصود اعظم تھا. پہلے تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تجھ ہی سے مدد. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیسے تمہاری؟ پھر ہم نے عرض کی اہدنا الصراط المستقیم، اور اکیلے اس کو بیان کیا صراط مستقیم کے لیے
تو یہ مقصود ہمارا مقصود اعظم ہے، اصل میں مقصود اعظم ہے۔ اب جو ہدایت ہے اور صراط مستقیم، یہاں مفہوم کے اعتبار سے 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ہدایت سے مراد کیا ہے، خاص معنی ہے یا عام معنی ہے؟ 2 صورتیں ہوگی۔ ایسے صراط مستقیم سے مراد کون سا راستہ ہے، وہ عام ہے یا خاص ہے؟ کتنی صورتیں بن جائیں گی؟ 4 صورتیں بنیں گی۔ کتنی؟ 4 صورتیں بنیں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر ہدایت سے مراد ہم عام لیتے ہیں، آگے صراط مستقیم سے خاص، ٹھیک ہے نا جی، پھر اس کا تعلق وہ اس کے ساتھ بنے گا، یعنی 4 صورتیں اس کی بنیں گی، 4 صورتیں۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا ما قبل کے ساتھ ربط کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآنی صورتوں کا آپس کے اندر ربط، آیات قرآنی کا آپس میں ربط، تو یہ مشکل مقام ہے یہ تفسیر قرآن کے اندر ربط۔ وہ بلغت الحیران کتاب ہے، کس کی ہے؟ حسین علی وام حسنہ والا، بلغت الحیران فی ربط آیات القرآن، اور بھی مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی آیات کا ربط، سورت کا سورت کے ساتھ، آیت کا آیت کے ساتھ ربط، تو یہ مشکل مضمون ہے۔ جس طرح بخاری شریف کے اندر تراجم، ٹھیک ہے نا جی، عنوان ہے جو باب کا اور نیچے حدیث ہے، ان کو آپس کے اندر ملانا سمجھنا، کس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس باب کا یہ ترجمہ نام رکھا ہے، نیچے حدیث، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے نا، بڑا آسان نہیں ہوتا، بڑا خاص ہے۔ تو ایسے ہی ربط آیات یا جملوں کا آپس کے اندر ربط، اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن مجید کی صورتوں کے اندر چلتے چلتے ایک طلاق مسئلہ چل رہا ہوتا ہے کہ روزے کا آگے طلاق کے مسئلے آ جاتے ہیں، چلتے چلتے پھر آدم علیہ السلام کا قصہ، پھر اور جی، اب یہ بہت اس کے اندر خفا ہے کہ اس کا آپس کے اندر ربط کیا ہے، صورت کا صورت کے ساتھ ربط کیا ہے۔ تو اس پر بھی علماء محققین جو علماء ہیں انہوں نے بڑی محنتیں کی، ٹھیک ہے نا، بہت کچھ۔ تو طلب ہو تو پھر مطالعہ، تو اس کے اندر 3 باتیں قاضی صاحب فرمائیں گے۔ تو آج ہم نے پہلی بات پڑھی ہے، تو کل انشاءاللہ ہدایت کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں تم نے نور و انوار کے اندر بھی پڑھا ہے، شرح تہذیب کے اندر بھی ہدایت کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو ادھر پڑھو گے تو نئی چیزیں سامنے آئیں گی، پھر ہدایت کی تقسیم بھی یہ کریں گے کہ ہدایت کی کتنی، ٹھیک ہے نا، کس میں، وہ بھی بیان کروائیں گے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، جزاکم اللہ۔ ہاں جی۔